ایران اور حزب اللہ کے حملوں نے اسرائیل کے اہم فوجی اڈوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سیٹلائٹ تصاویر نے حقیقت بے نقاب کر دی ہے۔ اسرائیل نقصان چھپاتا رہا، مگر سیٹلائٹ تصویر نے تباہ شدہ ایئر بیسز اور فوجی سینٹرز کو دکھا دیا ہے۔ رامات ڈیوڈ سے نیواتم تک ایران کے حملوں کے نشانات اسرائیلی فوجی تنصیبات پر واضح نظر آنے لگے ہیں۔ سیٹلائٹ تصاویر نے اسرائیلی فوجی اڈوں کو ہونے والے نقصان کی حقیقت سامنے لا دی ہے۔ نئی تجزیاتی رپورٹس کے مطابق ایران اور حزب اللہ کے حملوں میں اسرائیل کے کئی اہم فوجی مراکز یعنی سینٹرز متاثر ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیل اصل نقصان چھپانے کی لگاتار کوششیں کرتا رہا ہے۔ سوئر نامی ادارے کی شائع کردہ سیٹلائٹ تصاویر میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کی آپریشن ٹرو پرومس 4 کے دوران مختلف اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ کارروائیاں اس وقت شروع ہوئی جب امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران پر حملے کیے۔ ان حملوں میں ایرانی اعلیٰ حکام اور اہم تنصیبات کو یعنی ملٹری جو انسٹالیشنز ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا تھا۔ جواب میں ایران نے خطے میں یعنی پورے ریجن میں امریکی اور اسرائیلی فوجی سینٹرز پر بیسز پر شدید حملے کیے۔ اسرائیلی اخبار یدیوٹ اخرونوت نے بھی ایک رپورٹ جاری کی ہے، لیکن جو کامنٹیٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ کم معیار کی تصاویر استعمال کی گئی ہیں تاکہ اصل نقصان چھپایا جا سکے۔ سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق رامات ڈیوڈ ایئر بیس کو 2 مختلف مقامات پر نشانہ بنایا گیا۔ ایک حصہ فوجی گاڑیوں اور سامان کے لیے استعمال ہوتا تھا، جبکہ دوسرا حصہ جنگی طیاروں میں ایندھن بھرنے اور سروس کے لیے تھا۔ جو ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق یہ اسرائیلی فضائی آپریشنز کے لیے انتہائی اہم مقام تھا۔ اس طرح صفد کے قریب مشار بیس، جہاں اسرائیل کا خفیہ یونٹ 8200 موجود ہے، وہاں بھی ممکنہ حملے کے آثار ملے ہیں۔ جو تصویریں لی گئی ہیں، سیٹلائٹ تصویریں جو جاری ہوئی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 5 مارچ سے 10 مارچ کے درمیان اس مقام کو نقصان پہنچا ہے۔ نیواتم ایئر بیس جو اسرائیل کا ایک اہم فوجی سینٹر ہے، وہاں بھی واضح نقصان دیکھا گیا۔ یہ اڈا ایران کے حملوں کا اہم ہدف رہا ہے۔ دوسری جانب کیمپ شمشون میں 10 مارچ کو ایک بڑی آگ بھڑک اٹھی۔ اسی دن حزب اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ڈرونز کے ذریعے اس مقام پر حملہ کیا ہے، اور سیٹلائٹ تصاویر سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ کئی دنوں تک جلتی رہی اور تقریباً 200 میٹر کے علاقے کو متاثر کیا۔ ایکسپرٹس نے پرانی اور نئی تصاویر کا یعنی پکچرز کا موازنہ کیا تو معلوم ہوا کہ متاثرہ علاقوں میں پہلے فوجی گاڑیاں اور دیگر جنگی تیاریاں موجود تھیں۔ رپورٹ کے مطابق وہاں زیادہ سبزہ بھی نہیں تھا یعنی گرینری نہیں تھی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آگ کسی حملے کے نتیجے میں لگی، نہ کہ عام جھاڑیوں میں آگ لگنے سے۔ یہ تمام تصاویر اور رپورٹس اسرائیلی دعووں پر سوال اٹھا رہی ہیں اور یہ ظاہر کرتی ہیں کہ نقصان شاید اس سے کہیں زیادہ ہوا ہے جتنا عوام کو بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ آپ اپنے تاثرات، اپنے کامنٹس ہمیں شیئر کر سکتے ہیں، اور ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو اسے شیئر ضرور کریں۔